السلام علیکم۔ آج ہم نظریہ پاکستان کی جو ہے وہ ریڈنگ کریں گے اور ساتھ اس کے جو ہے وہ ایکسپلینیشن یعنی تشریح کریں گے۔ تو یہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم کہ مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری کہ کسی چیز کو جائز سمجھنا، شیوا بنانا یعنی دستور، طریقہ، طور طریقہ، انداز، کہ مسلمانوں نے ہر لحاظ سے مروت کو جو ہے وہ اپنا ڈھنگ بنایا، اپنا طور طریقہ بنایا، اپنا انداز بنایا۔ لیکن جب کفر و الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی کفر و الحاد، کفر کسے کہتے ہیں؟ خدا کو نہ ماننے کو، اور الحاد دین حق سے پھر جانا، سیدھے رستے سے ہٹ جانا، یعنی کافروں نے جب جو ہے وہ اللہ کو نہ ماننے کا، دین حق سے پھر جانے کا جو ہے وہ غلبہ جو ہے وہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری اور ملکی سیاست میں بادشاہ اکبر کی بے جا رواداری، بے جا یعنی نامناسب، ناجائز، ٹھیک ہے، کی رواداری اور ملکی سیاست میں ہندوؤں کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے، یعنی اس قدر وہ تشکیل پانے لگے، اس قدر جو ہے وہ عام ہو گئے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی یعنی اسلام کی عزت، ٹھیک ہے، سربلندی کے لیے حضرت مجدد الف ثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلیں۔ قید و بند کی یعنی پابندیاں جو ہیں وہ انہوں نے قید و بند سمجھ لیں آپ کے، ان کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا تھا، ہر طرح کی جو ہیں وہ پابندی لگا دی جاتی تھی۔ تو سختیاں جھیلیں یعنی انہوں نے سختیاں جو ہیں وہ برداشت کیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ تو فروغ دینا، ترقی دینا، بڑھانا، تو اسلامی قدریں جو تھیں، اسلامی اقدار جو تھا اس کو پھر سے جو ہے وہ ترقی دی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگ زیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگ زیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق یعنی آپس میں نا اتفاقی اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت پر زوال شروع ہو گیا۔ مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا، انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ انتشار یعنی پریشانی، ٹھیک ہے، پریشانی پھیل گئی ملک میں، لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوششیں جاری رہیں۔ چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان، ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ سلطان ٹیپو جو ہیں وہ اپنے ہی بھائیوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے وہ مارے گئے تھے، ان کا قتل ہوا تھا کہ اپنے ہی بھائی جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے جو ہے وہ ان کو دھوکہ دیا اور انہوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ان کو قتل کر دیا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ پھر ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش شروع کی۔ پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کر کے ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش کی۔ 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دیں، تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا۔ چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا۔ انگریزی اقتدار جو ہے یعنی انگریزوں کی جو حکومت تھی، انگریزوں کی جو قدر تھی وہ مضبوط ہو چکی تھی، انہوں نے اپنا اقتدار جو ہے وہ قائم کر لیا ہوا تھا، اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا، مفاہمت کو یعنی سمجھوتے کو، باہمی سمجھوتے کو جو ہے وہ غنیمت سمجھا اور مسلمانوں کی قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی۔ سب سے زیادہ ضروری تھا کہ مسلمانوں کے اندر جو احساس کمتری ہے اس کو ختم کیا جائے اور انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے
انگریزی تعلیم حاصل کی جائے۔ تو سر سید احمد خان جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے یہی کیا کہ اپنی قوم کو، مسلمانوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف جو ہے وہ راغب کیا تھا، تاکہ وہ ان کی چالوں کو، ان کو انگریزوں کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، کیونکہ بغیر ایجوکیشن کے، بغیر انگریزی تعلیم کے جو ہے وہ کچھ بھی کرنا جو ہے وہ ناممکن تھا۔ اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا، کانگریس کی بنیاد ڈالی یعنی اپنی الگ جو ہے وہ کمیٹی بنائی، اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ انہوں نے نہ صرف ان کے حقوق کو جو ہے وہ چھینا تھا، بلکہ ان کے سرکاری عہدوں کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا تھا، اور مسلمان جہاں جہاں تھے ان کو کسی قسم کی کوئی بھی سرکاری نوکری بھی نہیں ملتی تھی۔ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ انگریز اور ہندو جو ہیں وہ قابض ہو چکے تھے۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ اردو زبان تھی، اس کے بجائے جو ہے ہندوؤں کی ہندی زبان جو ہے وہ انہوں نے قائم کر دی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم نے دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائی۔ اس کے بعد پھر سر سید کے ایک رفیق یعنی ایک دوست نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی۔ یہ ہندوستان کا ایک جو ہے وہ صوبہ ہے ڈھاکہ، تو وہاں پر ایک شہر ہے ڈھاکہ، وہاں پر جو ہے وہ ڈھاکے میں قائم ہوئی۔ اس کے بعد جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو زک پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ زک پہنچانے کے لیے یعنی نقصان پہنچانے کے لیے ختم کرا دیا۔ 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا، دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یعنی برطانیہ حکومت جو ہے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اس جنگ کو جیت جاتے ہیں تو وہ ترکی کو یا مسلمانوں کو جو ہے وہ کسی بھی قسم کا نقصان جو ہے وہ نہیں پہنچائیں گے۔ تو یہ وعدہ جو ہے وہ انگریزوں نے پورا نہیں کیا، یہ محض انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا، صرف جو ہے وہ غداری کی تھی۔ چنانچہ جب انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی۔ تو شدی کی تحریک کیا ہے؟ مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ دو تحریکیں جو ہیں انہوں نے شروع کی تھی، ایک شدی کی اور ایک سنگٹن کی۔ شدی کی تحریک ہے مسلمانوں کو ہندو بنانا، اور سنگٹن کی تحریک ہے کہ مسلمانوں کو ختم کرنا۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول تھا، جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ جو انہوں نے رپورٹ جو ہے وہ پیش کی تھی، وہ اس ٹائم سے 12 سال پہلے وہ ایک دفعہ اس کو تسلیم کر چکے تھے، مان چکے تھے، لیکن انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اس کو نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمان میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے،
اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، یعنی جن علاقوں میں مسلمان جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہاں پر ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کو آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہ تشریح ہے، یہ آپ نے کرنی ہے، اور ساتھ آپ نے تفہیم عبارت ایک کرنی ہے، اور تفہیم عبارت کون سی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تفہیم عبارت یہ 14 والی ہے، ٹھیک ہے۔ ملکہ کی دلدوز اور ولولہ انگیز تقریب، یہ آپ نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بہت آسان ہے، اس کو پڑھ کے کر لیجئے گا، جو نہ سمجھ آئے وہ پوچھ لیجئے گا۔ اللہ حافظ۔